یہ محض آواز نہیں، موت کا نکارہ تھا۔ صفورہ سانس روک کر جابر تبروک کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ سارنگ کی شیطان نگری ہے، وہ ہمیں یہاں قدم قدم پر دکھائی دے گا اور اس کی آواز بھی سنائی دے گی، بس تم چپ چاپ آگے بڑھتی رہو۔ وہ بولا۔ تو کیا یہ بھی ایک شبدہ تھا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، وہ رات کے وقت یہاں نہیں ہوتا، وہ بتانے لگا، بس دن میں آتا ہے، وہ بھی کئی کئی دن بعد۔ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو میں اس سے حساب ضرور لوں گی۔ ہم نکل جائیں گے، رات میں نقاب پوش ادھر نہیں آتے، ویسے بھی قید خانے قبیلے سے کافی فاصلے پر واقع ہیں، یہاں صرف شاکری ہی ہوتا تھا اور اس سے تم نے جہنم واصل کر دیا۔ جہنم میں تو میں سارنگ کو بھی بھیجوں گی، وہ دانت پیس کر بولی، بس ذرا اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤں۔ اپنے قبیلے جاؤ گی تو فوراً پکڑی جاؤ گی، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جابر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اس سے متفق ہوتے ہوئے بولی۔ تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ سنیاس قبیلے۔ اب ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ لیلا شہزادی مر چکی ہے، اس نے اپنی بہن کا نام لیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم ہمارے قبیلے میں لیلا شہزادی بن کر رہو گی، ورنہ یہ بات سارنگ تک پہنچ جائے گی کہ سنیاس قبیلے میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے، مگر جو لوگ تمہاری بہن کو جانتے ہیں ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ہم یہ بات صرف شہتاج سردار کو بتائیں گے، اس کے علاوہ تم کسی سے نہیں ملو گی، بس اپنے خیمے میں ہی رہو گی۔ آخر کب تک؟ جب تک سارنگ کا قصہ تمام نہ ہو جائے۔ وہ تمہاری ماں اور بھائی کو ختم کر کے جندال قبیلے کو اپنے نئے قبیلے میں ضم کر دے گا۔ وہ دور کی کوڑی لایا تھا۔ صفورہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سارنگ سے کچھ بعید نہ تھا، وہ تو مالک اور دایاں ماں کو مارنے میں ذرا بھر بھی نہیں ہچکتا تھا، چنانچہ اس سے جابر کا مشورہ قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ شب کے گور اندھیرے کو چیرتے ہوئے وہ محتاط روی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حد نظر تک بلند و بالا درخت مصر کے اہراموں کی طرح سینہ تانے انہیں گھور رہے تھے۔ کالے جنگل کا جو خوف ان کے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا، اب کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل تھی کہ مذکورہ جنگل میں کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جابر اپنے باپ حکیم تبروک اور بہن لیلا شہزادی کی موت پر بے حد رنجیدہ تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ فطرتاً اور طبیعتاً وہ ایک نیک نفس اور نرم خوی شخص تھا۔ چنانچہ صفورہ کو دیکھتے ہی اس کے اندر رحم کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا، ورنہ وہ تو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ دوسری جانب صفورہ بھی اس کی میت میں چلتی ہوئی افکار و خیالات کی مسلح لشکر سے برسر پیکار تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق مالک عطاؤ اور اس کے سپاہی نقاب پوشوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اغلب امکان یہ بھی تھا کہ اس کے قبیلے پر سارنگ نے قبضہ کر لیا ہو۔ ماں نے اس کے ذہن میں دایاں ماں کے خیال نے دستک دی اور وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کچھ ہو جائے اور دایاں ماں اس سے یکسر لا علم ہو؟ یقیناً وہ لاشعوری اور غیر ارادی طور پر اپنے بیٹے کا دفاع کر رہی ہے، اس نے سوچا، مگر پھر وہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، وہ ایک بااصول اور عادل عورت ہے، اس نے ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ دم بدم سفر تمام ہوتا رہا اور وہ سوچتی اور الجھتی رہی۔ سنیاس قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے آگے چلتے ہوئے جابر سے استفسار کیا۔ تم اس جنگل سے نکل گئے تو زیادہ دور نہیں ہوگا، وہ بولا۔ بس محتاط رہنا، کوئی جنگلی درندہ ہماری آواز یا قدموں کی چاپ سن کر چونکنا نہ ہو جائے۔ اس جنگل میں ان نقاب پوشوں کے سوا کوئی درندہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مختلف افواہیں پھیلا رکھی تھیں تاکہ کوئی اس طرف کا رخ نہ کرے۔ وہ تنفر سے بولی۔ یہ اندازہ تو مجھے بھی ہے، وہ متفق ہوتے ہوئے بولا، تاہم احتیاط لازم ہے۔ تم نے لیلا شہزادی سے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ چاند کی جانب دیکھتے ہوئے یہ بولی، جو ان کے ساتھ محض سفر اور راستوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ لیلا شہزادی، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے افسردگی سے بولا، ہاں، تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم سنیاس قبیلے میں لیلا شہزادی بن کر رہو گی۔ مگر میں لیلا شہزادی کیسے بن سکتی ہوں؟ میرا بابا حکمت میں بہت مصروف رہتا ہے، تم اس کے ساتھ رہنا، وہ قابل اور نرم مزاج آدمی ہے، سوائے موت کے وہ ہر مرض کا علاج کر لیتا ہے، تم اس سے بہت کچھ سیکھ لو گی۔ کیا وہ اس بات پر رضامند ہو جائے گا کہ میں اس کی بیٹی بن کر رہوں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ وہ تمہاری حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ لیلا بہت خوبصورت اور پیاری تھی، اسے قیمتی کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، تم بھی اس کی طرح بہت خوبصورت ہو، کاش میں اس سے مل پاتی، یہ قسمت کو منظور نہیں تھا، وہ تعصب سے بولا، مگر میری اور بابا کی زندگی میں تم اس کی کمی کو پورا کرو گی۔ اور شہتاج سردار، وہ بابا کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا ہے، تمہیں اس کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش اور کچھ دیر سوچتی رہی،
تاہم اس نے جابر کو اس بابت کچھ نہیں بتایا کہ شتاج اس سے شادی کا خواہش مند تھا اور باغا مائی کے انکار کی وجہ سے ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ ہاں مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، وہ اچانک بولا۔ میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے، جب تک سارنگ کی موت نہ ہو جائے تم کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرو گی، ورنہ اس سے سنیاس قبیلہ مشکلات میں گھر جائے گا اور سارنگ اور اس کے نقاب پوشوں کی دشمنی کا رخ ہماری جانب ہو جائے گا۔ اس سے جندال قبیلے کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لیلا شہزادی بن کر دکھاؤں گی، صفورہ نے خلوص دل سے کہا۔ لیلا کو ہر قسم کے مرض کے علاج میں ملکہ حاصل تھا۔ تم بابا سے یہ بھی سیکھ لینا، کچھ تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں، باقی سیکھ لوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس کا بہت شوق ہے۔ کیا سارنگ جانتا ہے کہ تم سنیاس قبیلے سے ہو؟ نہیں، میں نے انتہائی تشدد کے باوجود اپنی زبان نہیں کھولی تھی، وہ بولا۔ رات بدستور گہری اور یک بستہ تھی، سردی رگِ جاں میں اتری جا رہی تھی۔ وہ مسلسل متحرک اور پیادہ سفر کی وجہ سے سردی کی جارحیت سے کافی حد تک محفوظ تھے اور کئی گھنٹوں سے مسلسل چلے جا رہے تھے، مگر کالا جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چاندنی کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ جنگل کے اختتامی حصے میں داخل ہو گئے۔ یہاں درخت نسبتاً چھوٹے اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ اس سے آگے ٹبے کی حدود شروع ہو رہی تھی۔ تمام درختوں کی آڑ سے 3 سائے نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ وہ جوں جوں قریب پہنچ رہے تھے ان کے خد و خال واضح ہونے لگے تھے۔ صفورہ اور جابر کے پاس ٹوٹے ہوئے خنجر کے سوا ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے۔ بلا شبہ وہ نقاب پوش سارنگ کی جاسوس تھے، جن کے ہاتھوں میں موجود رائفلیں موت اگلنے کے لیے محض انگلی کے اشارے کی منتظر تھیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، کوئی حرکت یا چالاکی مت کرنا، ورنہ ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں گا، سب سے آگے والے نقاب پوش نے غرا کر کہا۔ ہم مسافر ہیں، ہمیں جانے دو، جابر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی جندال قبیلے کی سردار مالک کی بہن صفورہ ہے، دوسرے نقاب پوش نے اپنے ساتھی کو آگاہ کیا۔ وہی جسے سردار نے قید کیا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ ہاں یہ وہی ہے، پکڑ لو انہیں، جانے نہ پائیں، وہ پھنکار کر بولا۔ سارنگ نے ہمیں خود چھوڑا ہے۔ ان کے قریب پہنچتے ہی صفورہ بولی۔ جھوٹ، وہ تو جنگل میں موجود ہی نہیں ہے، نقاب پوش نے کہا، مگر اس کی ماورائی قوتیں تو ہیں نا، ورنہ وہ تمہارے آئینی پنجروں اور جنگل کی بھول بھلیوں سے نکلنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کئی لمحوں کے تذبذب کے بعد ان میں سے ایک نے بولا، جنگل میں آئے ہوئے کسی بھی شخص کا زندہ واپس جانا ہماری شرائط کے خلاف ہے، تو پھر وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو تم اسی سے پوچھو، ہمیں تو شاکری کافی آگے تک خود چھوڑ گیا ہے، جابر نے کہا۔ شاکری؟ اس کے چہرے سے بے یقینی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اسی راستے پر واپس جا رہا ہے، صفورہ نے مہارت سے جھوٹ بولا۔ تم میں سے کوئی جا کر اسے پوچھ ہے، تب تک ہم یہیں بیٹھیں گے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک نقاب پوش اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ تم ان کے پاس رہو، ہم دونوں سے شاکری سے پوچھ کر ابھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا تیسرا آدمی ان پر رائفل تانے ہوئے بولا۔ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو زندہ نہیں رہیں گے۔ اور وہ دونوں درختوں سے بندھے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی صفورہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ اس نے اچانک خود پر تنی ہوئی رائفل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور نقاب پوش کی ناک پر پوری قوت سے گھونسا رسید کر دیا۔ اس کی ہڈی ٹوٹنے کی واضح آواز سنائی دی اور وہ درد کی شدت سے دورہ ہو کر چیخنے لگا۔ اسی لمحے جابر نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر زوردار ٹھوکر ماری۔ ہڈی ٹوٹی تو نہیں، مگر وہ منہ کے بل گر پڑا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اب اس کی رائفل صفورہ کے قبضے میں تھی اور وہ اس کے نشانے پر تھا۔ جابر، اس کا گھوڑا کھولو، ہمیں فوراً نکلنا ہے، صفورہ نے کہا اور وہ کچھ فاصلے پر درخت کے تنے سے بندھا ہوا گھوڑا کھولنے چلا گیا۔ تم جنگل سے نہیں نکل پاؤ گی، زخمی نقاب پوش نے درد کی شدت کے باوجود دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ یہاں قدم قدم پر ہمارے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم تمہارے قید خانوں سے شاکری کو کتے کی موت مار کر نکلے ہیں، یہاں سے بھی نکل جائیں گے، وہ غرا کر بولی۔ تم نے شاکری کو مار دیا، وہ بے یقینی سے بولا۔ وہ پس نقاب اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، مگر اس کا ہاتھ جو اس نے اپنی ناک پر رکھا ہوا تھا خون سے تر ہو گیا تھا۔ ہاں، اور اب ہم اس منحوس سارنگ کو بھی مار ڈالیں گے، مگر افسوس تم اس کی موت کی خبر سننے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی رائفل کی لاٹھی کی طرح دونوں ہاتھوں سے بلند کرتے ہوئے بولی۔ مجھے مت مارو،
وہ گگیانے لگا۔ اسی لمحے اس نے رائفل پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر کے درمیانے حصے میں رسید کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس دوران جابر دو گھوڑے لے کر آ گیا تھا۔ جلدی بیٹھو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، اس نے کہا۔ وہاں ایک اور گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے بھگا دیا ہے تاکہ یہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ اگر اور بھی گھوڑے ہیں تو یہ صرف 3 آدمی نہیں تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے رائفل اپنے کاندھے پر لٹکا دی تھی۔ بالکل، اور اس بار یہ ہم سے کوئی بات کیے بغیر گولی چلا دیں گے۔ وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد سٹ پٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے جنگل کی حدود سے نکل کر ٹبے کے راستوں پر دھوڑ اڑا رہے تھے۔ سپیدے شہر کے آثار نمودار ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ عمومی بات ہے کہ صبح دم سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر مستضاد کہ یہ گھوڑے باک رفتاری سے بھگاتے چلے جا رہے تھے، چنانچہ تھرتھراتے ہوئے اجسام پر کپکپی تاری تھی۔ انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ کالے جنگل کی ہولناکیوں سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ مزید کچھ دیر گھوڑے بھاگنے کے بعد وہ ٹبے کے ٹیڑھے میڑھے گرد و غبار سے اٹے راستوں پر پہنچ گئے۔ یہیں سے ایک سڑک جندال قبیلے کی جانب مڑ رہی تھی، مگر وہ لائے عمل کے مطابق اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ صبح کی روشنی افق کی اوٹ سے جھانکنے لگی تھی۔ چرند پرند اپنی اپنی آوازوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ سردی بدستور رگِ جاں میں اتر کر لہو کو منجمد کر رہی تھی۔ ایک انتھک سفر اور جدوجہد کے بعد بالآخر بلند و بالا درختوں کی چار دیواریوں میں گھرا سنیاس قبیلہ نظر آنے لگا۔ یہاں پر مامور سپاہی جابر تبروک کو اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ بدستور تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مرکزی گیٹ کے راستے قبیلے کے اندر داخل ہو گئے۔ قبیلے کے لوگ ابھی نہیں جاگے تھے، تاہم چند ایک مرد و زن کنویں کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے دیے تھے۔ جابر انہیں نظر انداز کرتا ہوا اپنے خیمے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ہم پہلے بابا سے ملیں گے، وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا۔ اس دوران ان صفورہ سے بھی اتر گئی اور اس کی میت میں خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی، جو تمام خیموں سے ہٹ کر ایک کونے میں واقع تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر جابر نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور صفورہ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ خیمے کے اندر انگیٹھی میں دیکھتے ہوئے انگاروں کی وجہ سے اچھی خاصی حرارت تھی۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا ضعیف العمر نحیف بزرگ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی لمبی اور لٹھے کی طرح سفید تھی، یہاں تک کہ اس کی بھویں بھی سفید تھیں۔ وہ ایک طویل قامت اور دبلا پتلا مگر پرکشش شخص تھا۔ اس کی باریک آنکھوں سے ذہانت و متانت ظاہر ہو رہی تھی۔ آ گئے تم لوگ، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں بابا، جابر بولا تو اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ کئی دنوں کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دار آئی تھی۔ اس دوران وہ تینوں انگیٹھی کے طراف میں بیٹھ چکے تھے۔ بوڑھے کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر مرتکز تھیں۔ کچھ دیر میں جابر خود پر بیتی من و عن سنا چکا تھا۔ بوڑھے تبروک کی پراسرار آنکھوں سے پانی کی لکیریں بہنے لگی تھیں۔ صفورہ بھی اب دیدہ تھی۔ قسمت کے لکھے کو ٹالنا انسان کے بس میں کہاں ہے؟ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آنکھوں میں تو اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی شامل تھی۔ وقت آنے پر سارنگ بھی حساب دے گا، ہم نہ لے سکے تو کوئی اور لے گا، یہی مکافات کا قانون ہے۔ تو کیا شہتاج سردار کچھ نہیں کرے گا؟ جابر مستفسر ہوا۔ جابر، اس سے دو قبیلوں کے مابین جنگ چھڑ جائے گی۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، جیسا کہ تم نے بتایا۔ اس سے نقاب پوشیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب سارنگ سے انتقام لے سکے۔ صفورہ بولی۔ اس نے ہمارا بھی بہت نقصان کیا ہے بیٹی، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور تمہارے یہاں موجودگی کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، تبروک نے کہا، اور وہ اسے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس نحیف و ناتواں بوڑھے کی قوت برداشت پر حیران تھی، جو اپنی بیوی اور جوان سال بیٹی کی موت پر چند آنسو بہا کر خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کے دل کا حال کوئی کیسے جان سکتا ہے۔ بوڑھا تبروک اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ بیوی اور جوان بیٹی کی موت نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا، مگر اس کے پاس سوائے صبر و برداشت کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے آنسو پی لیے اور اپنے درد و ناروا کو ضبط کے پردے میں چھپا کے رکھ دیا۔ میں ایسا ہی کروں گی بابا، وہ بولی اور تبروک اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ من اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ پدرانہ شفقت کا احساس بھی در آیا۔ وہ دوبارہ بولی، میں جانتی ہوں کہ میں لیلا شہزادی نہیں بن سکتی،
مگر میں آپ کی بیٹی ضرور بنوں گی۔ ویسے بھی اگر میں اپنے قبیلے واپس جاؤں گی تو وہاں جنگ چھڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں میری ماں، بھائی اور بالی بھی لقمہ اجل بن جائیں۔ بالی کی زندگی پر وہ شبہات کا شکار تھی، تاہم ایک امکان تھا کہ شاید وہ زندہ ہو۔ لیلا مجھے بابا کہتی تھی۔ تم بھی بابا کہتی ہو؟ تم بھی میری لیلا شہزادی ہی ہو، وہ افسردگی سے بولا اور پھر سے رونے لگا۔ تب صفورہ اس کے پاس آ کر اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی، جبکہ جابر دیکھتے ہوئے انگاروں کی جانب ٹکٹکی باندھے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس دن سے صفورہ سنیاس قبیلے میں لیلا شہزادی بن کر رہنے لگی۔ کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اصلی لیلا اور اس کی ماں اچانک کہاں غائب ہو گئے، تاہم شہتاج سردار کو مکمل پس منظر سے آگاہ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے خصوصی اور سخت حکم پر پورے قبیلے نے اس بات کو راز رکھا اور چپ سادھ دی۔ پھر کچھ ہی دن بعد بوڑھا تبروک کسی موذی سانپ کا شکار ہو کر چل بسا۔ صفورہ نے اس سے طب کی بابت بہت کچھ سیکھا تھا، مگر چراغ تلے اندھیرا کے مصداق وہ اس سے نہیں بچا پائی تھی۔ ازاں بعد جابر نے مسند طب و حکمت سنبھالی اور صفورہ بطور معاون اس کا ہاتھ بٹانے لگی، چونکہ شہتاج سردار کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ شادی کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے جابر سے بات کر ہی لی۔ شہتاج سردار، مجھے صفورہ میں اپنی بہن لیلا نظر آتی ہے۔ آپ کی بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، مگر کاش ایسا ممکن ہوتا۔ کیوں؟ یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کالکا کی منگیتر ہے۔ جابر کی بات اس کے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے یقینی سے ہکلانے لگا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے خود صفورہ نے بتایا تھا، وہ بولا۔ یہ تو بہت برا ہوا، وہ پشیمانی سے بولا۔ مجھے معلوم ہوتا تو ہم اس کا رشتہ نہ مانگتے۔ اسی وجہ سے مالک اور باغا مائی کی ناراضی بھی مول لی۔ تو کیا اب آپ کالکا سے بات کریں گے؟ نہیں، وہ ایک جذباتی جوان ہے۔ اگر اسے سارنگ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ کالے جنگل کو آگ لگا دے گا۔ اس طرح مزید 1 سال گزر گیا۔ شہتاج سردار نے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ بالی زندہ ہے۔ یہ بات جابر کے توسط سے صفورہ تک پہنچ گئی، چنانچہ وہ مطمئن اور کسی مناسب موقع کی منتظر تھی کہ بالی، مالک اور باغا مائی سے ملاقات کی جائے۔ نئے ہونے والے واقعات سے شہتاج سردار بھی فی الوقت آگاہ نہیں تھا۔ اسے سارنگ کی بغاوت، باغی سردار کے قتل، دایاں ماں کی یرغمالی اور بالی کے داری کی قید میں ہونے کی خبریں نہیں مل پائی تھیں۔ یہ راز تو اس دن اشکار ہوئے جب کالکا اور سارا اسے ملنے آئے اور اب اس خیمے میں لیلا شہزادی کے منتظر تھے۔ کالکا بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا تھا، جبکہ سارا بھی بری طرح متجسس تھی، کیونکہ اس نے بالی کو زبانی صفورہ سے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس سے اس کی موت کا دلی صدمہ تھا، اور اب اس کے زندہ ہونے کی خبر بھی اس کے لیے ناقابل یقین اور خوشی کا باعث تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سنیاسیوں کے قبیلے میں اس کی ملاقات صفورہ سے ہو جائے گی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ ہٹاتی لیلا شہزادی اندر داخل ہو گئی۔ داری کے لیے یہ صورتحال خلاف توقع ثابت ہوئی تھی۔ وہ آئینی پنجرے میں بے دست و پا پڑی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہی صورتحال بخشل کی بھی تھی۔ اسے بار بار داری پر غصہ آ رہا تھا، جس کی نااہلی اور کم عقلی نے اسے بھی نقاب پوشوں کے آئینی پنجروں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ لوگ سارنگ کی موت کی تصدیق کرنے گئے ہوں گے، داری نے ساتھ والے پنجرے میں موجود بخشل سے کہا۔ جب انہیں یقین ہو جائے گا تو پھر وہ ہمارے بارے فیصلہ کریں گے، اس سے پہلے وہ سرداری کی جنگ لڑیں گے، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ ظاہری بات ہے، سجاول سردار بن جائے گا اور پھر ہمیں مروا دے گا۔ ہمیں کیوں مروائے گا وہ؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہم نے یہ جگہ دیکھ لی ہے، ہمیں سجاول کا نام بھی معلوم ہو گیا ہے، اور ہم یہ بھی جان گئے ہیں کہ کالے جنگل میں ایک نیا قبیلہ پنپ رہا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ فکر انگیز لہجے میں بولی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب تو جو بھی کرے گا سجاول ہی کرے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم نے جندالیوں سے بات بگاڑ کر اچھا نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس آگ میں نہیں کودے گا۔ جندالیوں کو بھی 2 سال سے یہ نقاب پوش سگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، وہ ناگوارگی سے بولی۔ ان میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو اس فتنے کو کچل چکے ہوتے۔ سجاول کہہ رہا تھا کہ جندالی لڑکیوں سے لیے گئے بچے بھی اب مر چکے ہیں، اور لڑکیاں، انہیں بھی مار دیا گیا، اور بچوں کو مخصوص دوائیں دے کر ان کی پرورش کی جا رہی تھی، اور وہ یہ برداشت نہیں کر پائے۔ ان کا خیال تھا کہ مخصوص دواؤں سے وہ کئی 100 سال تک جئیں گے اور بھیڑیے کی طرح طاقتور ہوں گے۔ یہی بات ہے نا؟ بخشل نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، سارنگ تو یہی کہتا تھا۔ جب سارنگ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو طویل عمر کی خبر دے رہا تھا
اور خود کو ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ عین اسی وقت وہ مر گیا۔ کیا اسے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا تجربہ ناکام رہا؟ اگر وہ زندہ رہتا تو تجربہ کامیاب بھی ہو سکتا تھا، وہ بولی۔ مگر ہوا تو نہیں نا، الٹا اس نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا اور بالی بھی مر گئے۔ بالی کی موت بددستور ایک مما ہے، وہ بولی۔ وہ دونوں بالی سے متعلق باتیں کرنے لگے، جس کی لاش انہوں نے جندال قبیلے کی جانب روانہ کر دی تھی، جو مالک اور باغا مائی کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ انہیں لاش لے کر آنے والے سپاہی کو بنا کچھ کہے واپس بھیج دیا تھا۔ یہ مر گئی ہے، مالک نے باغا مائی سے استفسار کیا۔ سارا بھی غائب ہے، اتاؤ کا بھی کچھ پتہ نہیں، جبکہ سارنگ مارا جا چکا ہے۔ اسے بالی نہیں مارا ہے، باغا مائی نے کہا اور اپنی ایک خاص خادمہ کو بلا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اسے بھیج دیا۔ پھر اپنے پاس کھڑے سپاہیوں سے مخاطب ہوئی، اسے اٹھا کر میرے خیمے میں پہنچا دو۔ اس نے بالی کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے فوراً اسے قالین پر ڈالا اور اندر لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر میں باغا مائی کی خادمہ نے ایک شیشی لا کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ مالک کو اندر آنے کا اشارہ کر کے اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ اماں یہ کیا ہے؟ اس نے شیشی کی طرف اشارہ کیا، جس میں سفید رنگ کا گاڑھا سیال نظر آ رہا تھا۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ ساری دوائی بالی کے منہ میں اڈیل دو۔ مگر اماں یہ تو مر چکی ہے، اور مرے ہوئے کو کون دوائی دیتا ہے؟ وہ شیشی پکڑتے ہوئے بولا۔ مالک کیا میں شکل سے تمہیں پریشان لگ رہی ہوں، یا میری آنکھوں میں کوئی آنسو ہیں؟ نہیں، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ تو پھر میری بیٹی بالی زندہ ہے۔ دایاں ماں نے اسے ایک مخصوص دوائی پلائی جس سے انسان کچھ دیر کے لیے مردہ ہو جاتا ہے، مرتا نہیں۔ دوائی پیتے ہی یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ ہاں، میں نے سارنگ سے اس بارے سنا تھا، یہ دایاں ماں کے 100 سالہ محنت کا نتیجہ ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ پھر اس نے ساری دوائی بالی کے منہ میں اڈیل دی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جیسے گہری نیند سے سو کر اٹھی ہو۔ اماں میں نے مار دیا سارنگ کو، وہ باغا مائی کو دیکھتے ہی بولی۔ میں نے دایاں ماں کی بھیجی ہوئی دوائی پی لی تھی، شاید اسی لیے اپنے قبیلے میں نظر آ رہی ہوں۔ ہاں، ہم سے زیادہ تم دایاں ماں اور اس کے علم کو جانتی ہو۔ مجھے بتاؤ سارا اور اتاؤ کدھر ہیں؟ مالک مستفسر ہوا۔ سارا بھاگ گئی اور اتاؤ پکڑا گیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، وہ لوگ اس کے پیچھے شکاری کتوں کی طرح لگی ہوئی ہیں، وہ اسے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بالی، باغا مائی بولی۔ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، دایاں ماں ان کی قید میں ہے، اب ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ بیٹھ گئی، تاہم وہ بری طرح پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ہانپتا کانپتا اتاؤ خیمے میں داخل ہوا، وہ اسے حیرت و بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ مالک اور باغا مائی بھی اس کے زندہ سلامت لوٹ آنے پر خوش نظر آ رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی خبر ہے تمہارے پاس، مالک نے کہا۔ ہم داری اور بخشل کے ساتھ کالے جنگل میں گئے تھے، وہ دونوں نقاب پوشوں سے ملنے آگے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ہم پر حملہ ہو گیا۔ تم کیسے بچ گئے؟ باغا مائی مستفسر ہوئی۔ میں حملے سے پہلے ہی انہیں چکمہ دے کر بھاگ نکلا تھا۔ نقاب پوشوں نے داری کے سب سپاہی مار دیے۔ کچھ دیر توقف کے لیے وہ رکا، پھر بولا۔ اس سب کے پیچھے سارنگ کا ہاتھ تھا۔ کالے جنگل کے نقاب پوش اسی کے سپاہی تھے، اور وہاں ایک نیا قبیلہ بات کر رہا تھا۔ نیا قبیلہ؟ باغا مائی حیرت سے بولی۔ ہاں، اس نے کہا اور ساری روداد منو ان انہیں سنا دی۔ پھر عجلت میں بولا، باغا مائی اسے فی الحال چھوڑو، میں سنیاس قبیلے جا رہا تھا، سوچا تم لوگوں کو حالات سے آگاہ کرتا چلوں۔ تم سنیاس قبیلے کیوں جا رہے ہو؟ مالک نے پوچھا۔ مجھے بخشل کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ کالکا اور سارا شہتاج سردار کے پاس ہیں، میں بھی چلوں گی۔ بالی نے بےتابی سے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مالک نے کہا۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ کچھ دیر میں مالک، اتاؤ اور بالی سنیاس قبیلے کی جانب روانہ ہو چکے تھے، گویا مدتوں سے تعزیر فرقت کاٹنے والوں کے ملنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ دوسری جانب فریا، قاسم اور کاشی بھی کالے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ کاشی کے مطابق یہ سفر 24 گھنٹوں میں اختتام پذیر ہونا تھا، مگر بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ شیطان کی آنت جیسے راستے اور جنگل کی بھول بھلیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میڈم فریا، ہم جنگل کے وسط میں پہنچ گئے ہیں، مگر اب ہمارے گھوڑے مزید سفر سے معذرت خواہ ہیں، کاشی نے کہا۔ ہاں، ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، وہ اس سے متفق ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی شام ہونے والی ہے، اس جنگل میں تو ہر وقت ہی شام رہتی ہے۔ ویسے ابھی صرف 3 بجے ہیں، قاسم گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں بھی گھوڑوں سے اتر گئے اور کچھ دیر سستانے کے لیے کوئی معقول جگہ تلاش کرنے لگے۔ بالآخر کاشی نے درختوں کے ایک جھنڈ میں مناسب جگہ دریافت کر لی، تاہم اس نے فریا کو نہیں بتایا
کہ اس جگہ اس نے کافی وقت گزارا تھا۔ یہ گھاس زدہ مگر صاف ستھری جگہ تھی، خودرو جھاڑیوں کی بیضات سے قطع نظر۔ یہاں کچھ سستانے میں کوئی حرج نہیں تھا، یہ جگہ مناسب رہے گی۔ فریہ نے اپنے بیگ سے ایک شاپر نکالتے ہوئے کہا، اس میں منرل واٹر، کھانے پینے کا سامان تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے ساتھ جدید سنائپر گن، پستول اور دستی بم بھی وافر مقدار میں لے لیے تھے۔ ہاں، اگر زہریلے سانپوں سے بچ گئے تو یہ جگہ مناسب ہی ہے، کاشی نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، فریہ چٹائی بچھا کر اس پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ڈرا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، محتاط رہیے گا، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس دوران قاسم بھی گھوڑے باندھ کر آ گیا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، گھوڑوں کو ان کی پسندیدہ غذا مل گئی ہے، وہ اس سے بھرپور انصاف کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی کچھ کھا لیتے ہیں۔ فریہ نے شاپر سے نان اور خشک گوشت نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے حسب ضرورت کھانا کھایا اور گھاس پر لیٹ گئے۔ اسی لمحے دور کہیں فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی جو وقفے وقفے سے جاری تھی۔ لگتا ہے کوئی خطرناک تصادم ہو گیا ہے، فریہ نے تبصرہ کیا۔ یہ یہاں کا معمول ہے، ویسے بھی یہ آوازیں کافی دور سے آ رہی ہیں، کاشی نے کہا۔ ہمیں اس طرف احتیاط سے جانا چاہیے، فریہ بولی۔ ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے، کڑیوں سے کڑیاں ایسے ہی ملتی ہیں۔ ہمارا ہدف ٹبہ ہے، نہ کہ کالا جنگل، کاشی نے کہا۔ نہیں، ہم جائیں گے تو جا کر گھوڑوں کا پتہ کرو۔ اگر انہوں نے گھاس چر لی ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ قاسم سے مخاطب تھی، وہ فوراً چلا گیا۔ اس طرف جانا چاہیے تو پیدل ہی مناسب رہے گا، بعض دفعہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں، کاشی نے مشورہ دیا۔ مگر اب ہم پیدل ہی جانا پڑے گا، قاسم آتے ہی بولا۔ ہمارے گھوڑے غائب ہیں۔ غائب ہیں؟ کیا مطلب؟ فریہ بولی۔ غائب کا مطلب غائب، اس نے کہا۔ بدک کر بھاگ گئے ہوں گے، کاشی نے خیال ظاہر کیا۔ میں انہیں درختوں سے باندھا تھا، قاسم نے بتایا۔ تو پھر جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، فریہ نے کہا اور تیزی سے سامان سمیٹنے لگی۔ کاشی اور قاسم اس کی مدد کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو چکے تھے۔ ان کی خطرناک رائفلیں موت اگلنے کے لیے محض ایک جنبش انگشت کی منتظر تھیں۔ اب ہم ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں گے، فریہ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں آگے جاؤ، میں تمہارے عقب میں رہوں گی۔ جنہوں نے گھوڑے چرائے ہیں وہ ہماری گھات میں ہوں گے۔ وہ اپنی رائفلیں تھامے روانہ ہو گئے۔ سامان کے بیگز انہوں نے پشت پر باندھ لیے تھے۔ یہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے، اس لیے میں نے موبائل فون بھی بیگ میں رکھ لیے ہیں۔ اس نے عقب سے سرگوشی کی اور وہ دونوں تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس سے کافی آگے نکل گیا، اب اس کی حرکت میں آنے کا وقت تھا، چنانچہ اس نے دیر نہیں کی اور درختوں کی آڑ لیتی دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ جنگل کی نیم اندھیرے میں دور سے وہ دونوں اسے ہولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ احتیاطی تدابیر کے باوجود ان کے دل دھڑکتے اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ وہ عقب سے ان پر اپنی عقابی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ قدرے نشیبی جگہ میں اتر رہے تھے۔ یہ جاں گسل اور سنسنی خیز سلسلہ کم و بیش 20 منٹ تک جاری رہا۔ وہ چلتے ہوئے کافی آگے تک نکل آئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک ایک تناور درخت کی آڑ سے دو نقاب پوش کاشی اور وکی کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جن کا رخ ان دونوں کی طرح تھا۔ فریہ کے اندازے کے مطابق یہ سب ہونا یقینی تھا۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے تھے، کیونکہ گھاس زدہ زمین کی وجہ سے قدموں کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تم 3 لوگ تھے، تیسرا کہاں ہے؟ ایک نقاب پوش کاشی سے مستفسر ہوا۔ فریہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انہیں 2 آدمیوں نے ان کے گھوڑے چرائے تھے۔ ہم صرف 2 لوگ ہیں، تم دونوں گولی چلاؤ گے تو ہم بھی چلا دیں گے، کیونکہ ہم چاروں ایک دوسرے کے نشانے پر ہیں، کاشی نے سخت لہجے میں کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نقاب پوش مستفسر ہوا، جو فریہ کی خاموش گن کے نشانے پر تھا۔ یہ K2 سنائپر گن تھی، جو 2 کلومیٹر تک نشانہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر وہ زیادہ دور نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ان کے مابین ہونے والی باتیں بھی واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک تناور درخت کی آڑ میں پناہ لے رکھی تھی اور دونوں نقاب پوش اس کے نشانے پر تھے۔ بولو، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نقاب پوش غرایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تم آخری بار ہی بول رہے ہو، آج کے بعد کبھی نہیں بولو گے، فریہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ٹریگر دبا دیا۔ 3 انچ کی سرسراتی ہوئی بے آواز گولی نقاب پوش کی پیشانی میں اتر گئی تھی۔ وہ بنا کوئی آواز نکالے دھڑام سے زمین پر گرا اور فوراً ساکت ہو گیا۔ دوسرا نقاب پوش اس غیر متوقع صورتحال پر گھبرا گیا۔ کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھی کو ہوا کیا ہے۔ دفتن اس کی نظر اس کی سرخ پیشانی پر پڑی اور وہ چنگھاڑتے ہوئے بولا،
تم میں سے کس نے گولی چلائی ہے؟ ہم نے تو گولی چلائی ہی نہیں، کاشی نے کہا۔ فریہ کے لیے یہی مہلت کافی تھی۔ اس نے چیمبر میں دوسری گولی ڈالی اور دوسرے نقاب پوش کا نشانہ لے کر پھر سے ٹریگر دبا دیا۔ اس بار اس کا نشانہ نقاب پوش کا گھٹنا تھا۔ وہ بے ہنگم آواز میں چیخا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی تھی۔ اسی لمحے فریہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ کاشی اور قاسم نے زخمی نقاب پوش کو پکڑ لیا تھا۔ کون ہو تم؟ فریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ درد کی شدت سے بول نہیں پا رہا تھا۔ ختم کرو اسے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اٹھتے ہوئے دوبارہ بولی۔ میں بتاتا ہوں، وہ فوراً سے بولا۔ شروع ہو جاؤ، کاشی نے کہا اور وہ شروع ہو گیا۔ اس نے سارنگ کی شیطانی سلطنت، نوآباد قبیلے، لڑکیوں کے اغوا و قتل سے لے کر سارنگ کی موت اور داری کے پکڑے جانے تک سب کچھ اگل دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ فریہ نے تفتیش جاری رکھی۔ سارنگ اور داری کے آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اس نے بلا تمل بتا دیا۔ پھر داری کے سب لوگ مارے گئے، وہ بولا۔ اور اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ قید خانے میں، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ سجاول کل ان کو مار ڈالے گا۔ فریہ نے مزید ضروری معلومات لے کر اسے کاشی کے حوالے کر دیا اور صفاق لہجے میں بولی، اسے بھی اس کے بچھڑے ہوئے دوست کے پاس روانہ کر دو۔ مجھے مت مارو، میں نے سب کچھ تو بتا دیا ہے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں، مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے گھوڑے کدھر ہے؟ کاشی نے اس کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر ہے، ان درختوں کے پیچھے، وہ منمنایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن کاٹ کر وہ اپنے گھوڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نقاب پوش کی دی گئی معلومات کے مطابق قید خانے زیادہ دور نہیں تھے، جبکہ نوآباد قبیلہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس نے انہیں تمام راستے اور تمام باتیں بتا دی تھیں، مگر سارا، شیروز اور وکی سے متعلق اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہمیں قید خانوں کی طرف جانا چاہیے، کاشی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولا۔ اس مرنے والے نقاب پوش نے بتایا ہے کہ وہاں ایک عد پہرے داری ہوتا ہے۔ مزید معلومات ہمیں قیدیوں سے بھی مل جائیں گی۔ ہم قید خانوں کی طرف ہی جائیں گے، فریہ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے اور نقاب پوش کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن تھے، جو انہیں قید خانوں کی جانب لیے جا رہا تھا۔ ویسے اتنے بڑے کھیل میں مجھے ان کا سیکورٹی سسٹم پسند نہیں آیا، قاسم نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے یہاں سی سی ٹی وی کیمرے اور ریڈار لگے ہونے چاہیے تھے، کاشی نے کہا، اور فریہ کا کہکا نکل گیا۔ وہ بولی، قبیلے سے اتنے دور قید خانے بنانے میں بھی ان لوگوں کی احتیاط سوچ کار فرما ہے۔ اگر قید خانوں کی نشاندہی ہو بھی جائے تو کوئی ثابت ہی نہ کر سکے کہ انہوں نے بنائے ہیں۔ میں نہیں کہ نہیں، تمام قبائلیوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کرموں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ قید خانے اپنے قبیلوں سے دور بناتے ہیں، وہ جزبوز ہوتے ہوئے بولا۔ تم کوئی قبیلہ بنانا تو قید خانے بھی اسی کے اندر ہی بنا لینا، کاشی نے کہا۔ میں کوئی قبیلہ کیوں بناؤں گا، اور یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسے حالات میں بھی مذاق کرنا بلند حوصلے کی علامت ہے، فریہ بولی۔ مگر اب ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہوگا، ہم قید خانوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، گھوڑے یہیں باندھ دیتے ہیں، کاشی نے کہا۔ اور ہاں قاسم، تم اس داخلی راستے پر الرٹ رہو، ہم آگے جائیں گے، فریہ نے کہا، اور وہ تینوں گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر متعدد آئینی پنجرے نظر آ رہے تھے، تاہم ان میں کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا تھا۔ یہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے، مگر قیدی کافی ہیں، کاشی بولا۔ پہرے دار وہی تھے جو ہمارے ہاتھوں مر چکے ہیں، فریہ بولی۔ وہ جنگل میں چکر لگا رہے تھے، دھر لیے گئے۔ ایسا ہی ہے، وہ بولا اور آئینی پنجروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران شام کے ملگجے سائے پھیلنے لگے تھے، تاہم انہیں قیدیوں کے مدکوک اور زخمی چہرے بآسانی نظر آ رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان اور بوڑھے پنجروں میں جا بلب پڑے تھے۔ وہاں ایک عورت کے سوا کوئی انہیں دوسری عورت نظر نہیں آئی، جو ان دونوں کو الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے پنجرے میں بخشل بھی انہی کی جانب متوجہ تھا۔ میرا خیال ہے یہی عورت داری ہے، فریہ نے کہا۔ ہاں، میں ہی داری ہوں، مگر تم لوگ کون ہو؟ یہاں کے تو نہیں لگتے، اچانک داری بولی۔ یقیناً اس نے اس کی باتیں سن لی تھیں۔ ہم تم سب کو آزاد کر دیں گے، مگر اس کے بدلے ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں، فریہ بولی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، مگر پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ لوگ آ گئے تو ہم سب کو مار دیں گے، بخشل نے موقع غنیمت جان کر فوراً کہا۔ تم جانتے ہو کہ سارا کہاں ہے؟ فریہ نے اس سے پوچھا۔ جانتا ہوں، میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن وہ جلدی سے بولا، پہلے ان پنجروں کے تالے توڑو۔ یہ 12 پنجرے اور 7 قیدی تھے۔ کاشی نے پستول پر سلنسر لگایا اور گولی کی مت سے تالے توڑنے لگا۔ وکی اور شیروز کے بارے جانتے ہو؟
بخشل کے پنجرے کا تالا توڑتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ میں انہیں نہیں جانتا مگر عطاؤ ضرور جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے باہر نکلو، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ باقی لوگوں سے کہو کہ اپنے اپنے قبیلے میں لوٹ جائیں، فریہ نے کہا، اور دوسرے قیدیوں نے آئیں دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے، جبکہ داری اور بخشل وہیں کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر تم اس شہری لڑکی کا پوچھ رہی ہو تو اسے کالکا نے مار دیا ہوگا، ویسے لگ تو تم بھی شہری کی رہی ہو۔ داری اس کی جینز اور لمبی قمیض پر پہنی ہوئی جیکٹ کو دیکھتی ہوئی بولی، داری سردار، تم اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا، بخشل نے کہا۔ داری کچھ کہے بغیر انہیں گہری نظروں سے دیکھتی رہی ہوئی عجلت میں وہاں سے چلی گئی، مبادا سجاول کے آدمی نہ آ جائیں، جبکہ فریہ اور کاشی بخشل کو ساتھ لے کر اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ سارا اس وقت سنیاس قبیلے میں ہے، وکی اور شہروز بارے وہی بتا سکتی ہیں۔ فریہ کے استفسار پر بخشل نے بتایا، اس نے انہیں تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر سارے فسادات کی جڑ یہی داری تھی تو اسے جانے کیوں دیا؟ یہی ختم کر دیتے۔ کاشی نے ساری کہانی سننے کے بعد کہا، وہ کالکا کی مجرم ہے، اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ بخشل بولا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں جتنی دیر رہیں گے خطرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ گھوڑوں پر سوار کالے جنگل کے خارجی راستے پر گامزن تھے۔ بخشل اور قاسم ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑے اب جدال قبیلے کی جانب گامزن تھے۔ یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ کالکا کی پھٹی پھٹی نگاہیں صفورہ پر جمی ہوئی تھیں، جو گزشتہ 2 سال سے سنیاس قبیلے میں لیلا شہزادی بن کر رہ رہی تھی۔ ان کے سامنے چٹائی پر جابر تبروک بھی براجمان تھا، جو انہیں ساری کہانی سنا کر خاموش ہو گیا تھا۔ وکی اور شہروز چونکہ اس سے واقف نہیں تھے، چنانچہ وہ خاموش تماشائی بنے اسے دیکھنے پر اکتفا کر رہے تھے۔ کرموں کی حالت کافی بہتر تھی اور وہ آرام کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ خوش اور حیران سارا تھی، جو صفورہ کو غائبانہ طور پر اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسے یہ اندازہ بھی بخوبی ہو چکا تھا کہ بالی اور صفورہ کے درمیان بہت محبت اور ذہنی ہم آہنگی تھی۔ تقدیر کے کھیل نرالے اور ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ کئی لمحوں بعد سارا مخاطب ہوئی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صفورہ سے اس طرح ملوں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شہتاج سردار نے تائیدی لہجے میں کہا، بے شک زندگی اتفاق سے عبارت ہے، میں تو بالکل ایک خواب کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ کالکا کی نگاہیں بدستور صفورہ پر مرتکز تھیں، جو 2 سال میں اور بھی خوبصورت اور پرکشش ہو گئی تھی۔ ہم نے تو یقین کر لیا تھا کہ تم اس منحوس سارنگ کے ہاتھوں ماری جا چکی ہو۔ یقیناً مر ہی جاتی اگر وہاں مجھے جابر تبروک نہ ملتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر تقدیر سے زیادہ منظم سازش کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ شہتاج سردار نے مدعے پر آتے ہوئے کہا، جندال اور میکال قبیلے تباہی کے دہانے پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بالی نے سارنگ کو ختم کر دیا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ داری ہے، سارا بولی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری جان سے پیاری بہن بالی اس منحوس کا قصہ تمام کرے گی، صفورہ نے وارفتگی سے کہا۔ بالکل، اس نے جس مہارت سے اس کا کام تمام کیا وہ بھی ناقابل یقین ہے، کالکا بولا۔ بالی کے نام پر سارا کی نگاہیں وکی پر جا ٹھہری تھی، مگر فی الوقت وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت، اس کی متاع دل و جان رابعہ کمال بالی کے روپ میں اسے ملنے والی ہے۔ کالے جنگل میں کئی بھید اور اسرار پوشیدہ ہیں، سارا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم واپسی کے لیے رخت سفر باندھیں، میں چاہتی ہوں کہ اس فتنے کا سر بھی کچل دیا جائے۔ میں اس کے چپے چپے اور ہر اسرار سے واقف ہوں، صفورہ بولی۔ سارنگ کے بعد جو بھی اس کی جگہ لے گا، یقیناً اسی کی طریقہ کار پر چلے گا۔ اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً وہاں جا کر اس نو آموز قبیلے کو ختم کرنا چاہیے، جو کالے جنگل میں افریت کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سارنگ کے ختم ہوتے ہی سب ختم ہو جائے گا، کالکا نے کہا۔ میں تو بس اسی فکر میں مبتلا ہوں کہ آخر دایاں ماں کس کے ساتھ دے رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کے شیطانی اعمال سے باخبر نہ ہو، وکی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے وہ نئے قبیلے کے وجود سے آگاہ ہو چکی ہو۔ بالی نے دایاں ماں کے پراسرار آئینے میں جو کچھ دیکھا تھا، کاشی اسے اسی وقت بتا دیا ہوتا۔ صفورہ نے پشیمانی سے کہا، اس بارے میں بھی جانتی ہوں، میں نے دایاں ماں کو کچھ نہیں بتایا، مگر جب سارنگ کرموں کے بعد شہروز کو پھانسی دینے جا رہا تھا تو میں نے اسے بتا دیا تھا۔ سارا نے بتایا، تو کیا دایاں ماں نہیں جانتی تھی؟ شہروز مستفسر ہوا۔ وہ جانتی ہوتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ صفورہ گویا ہوئی،
اس نے ہمیشہ جندال قبیلوں کو اس شیطان کی شر سے بچانے کی کوشش کی۔ بالکل، وہ اگر اس کے سامنے ڈٹ جاتی یا سب کچھ ہر کسی کو بتا دیتی تو جندال قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ کر مر جاتے۔ سارا نے اس کی بات کی بھرپور تائید کی۔ مگر قبیلہ تو پھر بھی تباہ ہو گیا۔ تقریباً تمام لڑکیاں اغوا ہو گئیں، یہاں تک کہ باغا مائی کی بیٹی بھی بھال بھال بچی۔ وکی صفورہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مختصر بات یہ ہے کہ ہم بخشل کے آنے تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ آ کر ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا، پھر ہم اس کے مطابق قدم اٹھائیں گے، کالکا نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور اگر وہ نہ آیا تو؟ صفورہ مستفسر ہوئی۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے مختصراً کہا۔ پھر دیگر امور پر بات ہوتی رہی۔ صفورہ ان سب کو کرموں سے ملانے لے گئی۔ جو اب ہوش میں تھا، تاہم اس کی ذہنی روح بہکی ہوئی تھی۔ اس نے سارا، وکی اور شیروز کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ 2-3 روز میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، صفورہ بتانے لگی۔ ایسے مریض کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، مگر یہ میرے لیے ایک مشکل تجربہ تھا۔ اس دوران وکی اور شیروز کرموں کے پاس بیٹھ گئے، جبکہ صفورہ سارا کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی تھی۔ میں نے اور بالی نے وکی کو بہت ڈھونڈا، وہ اسے بتانے لگی۔ پھر سارنگ کا شیطانی کھیل شروع ہو گیا اور یہ معاملہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ ہاں، مگر تم ابھی وکی کو مت بتانا کہ بالی ہی رابعہ کا مال ہے، سارا نے کہا۔ میں اس کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں جس سے وہ اپنی دانست میں 2 سال قبل کھو چکا ہے۔ بالی کو تو معلوم ہے نا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، اسے معلوم ہے۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، صفورہ گرم جوشی سے بولی۔ تم اب واپس چلی جاؤ گی؟ ہاں، جانا تو ہے۔ اور بالی؟ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، اس نے کہا، اور صفورہ ایک دم اداس ہو گئی۔ تم شادی کرو گی کالکا سے؟ اچانک سارا نے سوال کر دیا۔ میں تو شروع سے ہی نہیں چاہتی تھی، اور اب تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ حالات یا وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، اس نے باغی سردار کے قتل میں بہرحال سارنگ کا ساتھ دیا ہے، وہ فوراً بولی۔ اس نے ساتھ نہیں دیا، اپنی جان بچائی تھی۔ کیوں بچائی تھی اس نے اپنی جان؟ وہ تلخی سے بولی۔ بات کی خاطر مر جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ مگر اس نے سرداری کا لالچ کیا اور داری کا زر خرید بن گیا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گی، مگر وہ اس سے متفق ہوتے ہوئے بولی، اس نے قبیلے کی بھلائی کے لیے سب کیا ہوگا۔ ہوگی بھلائی؟ اس کے لہجے میں برہمی دھار آئی تھی۔ باپ مارا گیا، داری سردار بن گئی اور یہ خود دربدر ہو گیا۔ صفورہ، ہر کام تقدیر کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے، وہ در بدر نہ ہوتا تو ہم کیسے ملتے؟ ایک یہی تو خوشی مجھے ملی ہے، مگر اب بالی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ داری اسے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اس کے ساتھ دایا ماں اور اتاؤ بھی ہیں۔ مجھے امید ہے سب اچھا ہوگا۔ اتاؤ سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، وہ انہیں وہاں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، صفورہ نے کہا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ خود کو اتاؤ ڈاکو بھی نہیں کہتا اور میرے ساتھ شہر جانا چاہتا ہے۔ شہر تو میں بھی جانا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی، اور اتاؤ کبھی ڈاکو تھا ہی نہیں، ایویں لمبی لمبی چھوڑتا رہتا تھا۔ یہ اندازہ مجھے بھی ہو گیا تھا۔ تم جانا چاہو تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گی، سارا بولی۔ سچ میں؟ صفورہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، مجھے بہت خوشی ہوگی، سارا اس کا ہاتھ سلانے لگی۔ تم بہت پیاری ہو، صفورہ نے وارفتگی سے کہا۔ صفورہ، سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ بالی تمہاری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، وہ ہے ہی ایسی۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ وہی مجھے جنگل میں لے کر گئی تھی تارا کو ڈھونڈنے، اور تارا مر گئی، وہ بھی افسردگی سے بولی۔ ایک تارا ہی نہیں، وہ منحوس جنگل ہمارے قبیلے کی سب لڑکیوں کو نگل گئے، جس میں تارا کی گونگی بہن چندا بھی تھی۔ وہ رونے لگی۔ اسی لمحے شیروز نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا، میڈم اتاؤ آیا ہے، اس کے ساتھ باغا مائی، کالکا اور بالی بھی ہیں۔ ہائے اللہ! صفورہ تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ وکی کہاں ہے؟ سارا نے فوراً کسی خیال کے تحت اس نے استفسار کیا۔ وہ کرموں کے پاس بیٹھا ہے، اب اس کی حالت سنبھل چکی ہے، وہ پیاری کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وکی سے کہو کہ اسی کے پاس رہے، ہم شہتاج کے خیمے میں جا رہے ہیں۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا، اور سارا صفورہ کی جانب متوجہ ہو گئی، جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اب چلو، بچھڑے ہوئوں سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے خود بھی رو پڑی، جبکہ صفورہ کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ خوشی سے تو وہ بھی مریں گے، جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم زندہ ہو، سارا نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ دن اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ درختوں کی چار دیواریوں میں گھرے سنیاس قبیلے میں نیم اندھیرے کا گمان ہو رہا تھا۔ خیموں کی پیشانیوں پر لالٹینیں روشن ہونے لگی تھیں۔
مرد و زن پیٹ پوجا کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور وہ شیروز کی میت میں شتاج کے خیمے کی جانب رواں تھی۔ صفورہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھیں ساون بادوں بنی ہوئی تھیں۔ دوسری جانب شتاج کے خیمے میں مالک، باگا مائی اور بالی بھی عطاؤ کی قیادت میں پہنچ گئے تھے۔ فی الوقت ان کو صفورہ کے زندہ ہونے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ شتاج سردار، ہم یہاں سارا سے ملنے اور اسے لینے آئے ہیں۔ رسمی حال احوال کے بعد باگا مائی اس کے سامنے چٹائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ باگا مائی، شام ہونے کو ہے، میں نے کھانے کا کہہ دیا ہے۔ کم از کم آج تو میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ ہم یہاں رہنے اور کھانا کھانے نہیں آئے شتاج۔ مالک کے لہجے سے ناراضی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تم سارا کو بلاؤ تاکہ ہم جا سکیں۔ مالک، اگر میری کسی پرانی بات کو لے کر تم اب تک ناراض ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ دھیمی لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں ندامت کے ساتھ پشیمانی بھی تھی۔ دراصل مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ صفورہ کی کالکا کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے۔ میں اس سلسلے میں کالکا سے بھی معذرت کر چکا ہوں۔ شتاج، جو ہوا غلط فہمیوں کی بنا پر ہوا، مگر تم نے بھی دو چار قدم آ کر بات واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مالک نے ناراضی سے کہا، میں شرمندہ تھا، اس لیے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شتاج بیٹا، شرمندگی کس بات کی؟ تم نے رشتہ مانگا، ہم نے انکار کر دیا۔ باگا مائی نرمی سے بولی، بیٹیوں والے گھروں میں رشتے لے کر بادشاہ بھی آتے ہیں، فقیر بھی۔ مگر میں نے شاید گستاخی کی تھی، بلکہ بدتمیزی بھی، اس نے نادم انداز میں کہا۔ شتاج، وہ قصہ ماضی کی کتابوں میں دفن ہو گیا۔ صفورہ بھی نہ رہی اور میرا بھائی باغی سردار بھی مارا گیا۔ اگر صفورہ زندہ ہوتی تو بھی میں کالکا سے رشتہ داری استوار کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتی۔ اماں، میں وضاحت دے چکا ہوں، کالکا نے شرمندگی سے کہا۔ ہمیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کالکا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تم نے دایا ماں کو یرغمال بنایا، باغی سردار کے قتل میں سارنگ کا ساتھ دیا اور داری ایسی نااہل عورت کو میکال قبیلے کی سرداری کا موقع دے دیا۔ دایا ماں کو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یرغمال بنایا تھا، ورنہ مشتعل لوگ مجھے وہیں ختم کر دیتے۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، مگر میں نے سارا کو بچایا۔ سارنگ کے آدمی نے تو اسے قبر میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ ایک اچھے کام کی وجہ سے تمہاری دوسری غلطیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی کالکا، مالک نے کہا۔ تاہم اب اس کے رویے میں پہلے کی نسبت نرمی درائی تھی۔ بہرحال میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اس کی گواہی عطاؤ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ میں نے بخشل کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ تو پکڑا گیا، مگر اس نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ باگا مائی، کالکا ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر یہ لوگ نہ بتاتے تو ہم سارا کو ڈھونڈ نہ پاتے، عطاؤ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ باگا مائی، ہمارے پاس کچھ ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر تم سب کچھ بھول جاؤ گی، شتاج نے اپنے لہجے میں سنسنی پیدا کرتے ہوئے بشاشت سے کہا اور وہ اسے گھورنے لگی، جبکہ کالکا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے شتاج سردار، بالی متجسس لہجے میں بولی۔ وہ بات بتانے کی نہیں، دکھانے کی ہے، وہ بولا۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے۔ پہلیاں مت بجھواؤ شتاج سردار، ہم ویسے ہی پاگل ہونے والے ہیں، بالی نے کہا۔ یہ پہلی نہیں، ایک ناقابل یقین بات ہے جسے ہم نے 2 سال سے بڑی مشکل سے چھپا رکھا ہے۔ شتاج کی سنجیدگی باگا مائی کو الجھا رہی تھی۔ سب کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں اور اس کی معنی خیز نگاہیں خیمے کے پردے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے شہروز اور سارا کے ساتھ ایک نقاب پوش لڑکی اندر داخل ہوئی۔ باگا مائی سارا کو دیکھتے ہی اٹھ کر اس سے لپٹ گئی، بالی بھی اس سے لپٹ کر رونے لگی، مگر اب سب کی سوالیہ نگاہیں نقاب پوش لڑکی پر مرتکز تھیں۔ نہ جانے کیوں باگا مائی کا دل اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے سارا سے پوچھا، اور نقاب پوش لڑکی کی ہچکیاں بن گئیں۔ 2 سال سے دل پر رکھی ضبط کے پتھر کی سل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے باگا مائی، مالک اور بالی کی جانب دیکھا اور اپنا نقاب الٹ دیا۔ صفورہ! بالی نے بے ساختہ ایک چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں گلے مل کر بچوں کی طرح رو رہی تھیں، جبکہ باگا مائی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر راکھ کر رہ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان تو جیسے گنگ سی ہو گئی تھی۔ یہی کیفیت مالک اور عطاؤ کی بھی تھی۔ اماں، میں صفورہ ہوں، اس نے باگا مائی کو سینے سے لگا کر چیخ نما آواز میں کہا۔ میری بچی! ایک دم گویا اس کا سکتہ ٹوٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔
انتہائی دل دوز اور ناقابل یقین منظر تھا۔ ماں بیٹی 2 سال بعد گلے لگ کر رو رہی تھیں، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ عجیب ناقابل یقین خوشی تھی۔ ایک مردہ 2 سال بعد ان کے سامنے زندہ و جاوید کھڑا تھا۔ مالک بھی سخت اور بے یقینی کیفیت سے دوچار تھا۔ وہ بچھڑی ہوئی بہن کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر ماں بیٹی ایک دوسرے کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں اب چپ ہو جاؤ۔ سارا نے آگے بڑھ کر اسے سفورت سے الگ کرنا چاہا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر دوبارہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اب مالک اور بالی بھی آگے بڑھ آئے تھے اور وہ تینوں سے باری باری لپٹ کر بلند آواز میں رو رہی تھی۔ جذبات کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے عطاؤ سے بھی لپٹ گئی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پتھر نما انسان کال کا بھی عبیدہ تھا۔ اس وقت وہ سب عام اور بے ضرر لوگ لگ رہے تھے۔ مٹی کا انسان پتھر بھی ہو جائے تو اس کا دل احساسات اور جذبات سے خالی نہیں ہوتا۔ پانی پتھروں میں بھی دراڑیں ڈال دیتا ہے اور آنکھوں کے نمکین پانی میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔